بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، اس شعر کا ہم نے جو ہے وہ مفہوم کر لیا تھا، اس کے جو ہے وہ مشکل الفاظ کے معنی میں بتا دیے تھے۔ اب اس کی ہم تشریح کی طرف آتے ہیں، اس شعر کی چوتھے شعر کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ چوتھے شعر کی تشریح جو ہے اس میں جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ عمدہ اخلاق کے مالک ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اور آپ صادق اور امین ہیں، اور اس میں چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والی جو مثال ہے وہ بھی موجود ہے، اور اس میں وہ معجزہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو خلق عظیم کا حامل بنایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے بہتر ہے اور سب سے اہم ہے۔ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ جو ہے وہ ہے کہ ان سے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی آپ کا اخلاق عین قرآن کے مطابق تھا، عین قرآن تھا، اور ہر تدبیر قرآن کی تفسیر تھی، اور ہر تقریر اللہ کی تحریر تھی۔ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ اللہ کے حکم کے مطابق فرماتے تھے، اور آپ کے اخلاق کا تو یہ عالم تھا کہ دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر جو ہیں وہ فائز ہیں، اور اس اخلاق سے متاثر ہو کر ہی اسلام جو ہے وہ کئی لوگ لے آتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں بھی اسلام پھیلا، آپ صلی اللہ علیہ تیر اور تلوار سے کم پھیلا ہے جتنا اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے۔ تو جنگوں میں بھی جو ہے وہ کیا ہے، جنگ کے دنوں میں بھی امن کے پیغمبر رہے۔ مجاہدین سپہ سالاروں کو حکم دے رکھا تھا کہ عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں پر تلوار نہیں اٹھانی، اور نہ ہی کھیتوں کھلیانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ کوئی مالک للکارے تو پھر اس پر حملہ کرنا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ حملہ نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت غلاموں کے لیے، جانوروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے جو ہے وہ قابل مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور سچائی کو عام کرتے رہے، ہمیشہ سچ کی گواہی دیتے رہے، صداقت کی گواہی جو ہے وہ دیتے رہے۔ اپنے حریف اور دشمن کو سامنے جو ہے وہ پا کر بھی حق کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ ایسے معجزات دکھائے کہ جس سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کیا ہو، اس بات کا، کیونکہ وہ معجزے مانگتے تھے، تو بے تحاشا آپ کے جو ہیں وہ معجزے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے معجزے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ ماہر القادری کیا کہتے ہیں، مکہ کی زمین اور عرش کہاں، دم بھر میں یہاں پل بھر میں وہاں، پتھر کو عطا گویائی کی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے۔ یعنی پتھروں نے جو کلمہ پڑھا اس کا اس میں بھی جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو یہ معجزہ جو ہے اس کا آپ نے جو ہے وہ مختصر سا جو ہے وہ اس میں حوالہ دینا ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، یہ بھی جو ہے یہ معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا معجزات سے جو ہے وہ نوازا گیا، اور کفار جو ہیں ان کو بتایا گیا کہ یہ جو ہیں یہ عام نہیں ہے، نہ جادوگر ہیں، نہ کوئی عام انسان ہے، یہ افضل اور برتر اور کامل انسان ہیں، اور نبی، آخری نبی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے۔ اب ہم 5ویں شعر کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں۔ 5واں شعر ہے، کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ اب کارزار دہر کیا ہے؟ زمانے کی کشمکش۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں، کارزار یعنی جو جنگ، کشمکش، زمانے کی جنگ، زمانے کی کشمکش، وجہ ظفر کامیابی کی وجہ، عرصہ محشر حشر کی گھڑی، قیامت کی گھڑی، درگزر معاف کر دینا۔
کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کائنات کا جو میدان جنگ ہے، جو ہر لمحہ جنگ ہے، وہ جنگ نہیں ضروری تیر تلواروں سے اور توپوں سے، انسان ہر لمحہ جو ہے وہ ایک محاذ پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ہر لمحہ جو ہے اس کو ایک نئی جو ہے وہ مہم سر کرنی ہے، اور نئے جو ہیں وہ حالات و واقعات سے دوچار ہونا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے بذات خود ایک کیا ہے، کشمکش کی ہے اور جنگ کا میدان ہے۔ یہ کائنات جو جنگ کا میدان ہے، اس میں فتح اور کامرانی اور سکون و راحت کا منبع ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخرت میں بھی ہماری بخشش کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اس کا جو ہے وہ مفہوم کارزار دہر میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان جو اس کائنات میں اپنی ہی کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے بہت سے مسائل کا جو ہیں وہ شکار ہیں، اور زندگی ہر لمحہ جو ہے وہ ایک نیا روپ اور نئی جو ہے وہ مہم ہمارے سامنے لاتی ہے، ایک نئی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ ایک کشمکش ہمارے سامنے جو ہے زندگی کی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ اس میں اس کشمکش کو جو ہے وہ دور کرنے والے، اور اس دنیا میں اس زندگی میں جو ہم جنگ و جدل جو ہے اس سے دوچار ہوتے ہیں، کبھی اپنے نفس کے خلاف جنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ وقت اور حالات کے خلاف جنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام جو جنگ ہے، زمانے کی جو کشمکش ہے، اس میں جو پریشانی ہے، اس میں کیا ہے، کامیابی دینے والے، اس زندگی میں کامیابی دینے والے، اس زندگی کو کشمکش سے نکالنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ سکون کا باعث ہیں، آپ وجہ سکون ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ بھی ہو، کوئی بھی جو ہے وہ مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے ایسا جو ہے وہ واقعہ ہو جس سے ہم جو ہے وہ گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں، اس میں آپ ہی ہماری جو ہے وہ کیا ہیں، رہبری کر سکتے ہیں، آپ ہی سکون دے سکتے ہیں۔ اور حشر کے میدان میں جب جو ہے یہ حشر کا میدان جو ہے وہ جس دن ہمارے گناہوں کی جو ہے وہ سزا ہوگی اور بخشش اور مغفرت ہوگی، اس دن جو ہے آپ ہی ساقی کوثر ہوں گے، آپ ہی شافی محشر ہوں گے، آپ ہماری شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اس مشکل گھڑی میں جو کہ بہت مشکل جو ہے وہ وقت ہے، قیامت کا دن، قیامت کا مرحلہ، وہ ان کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بہت خوشی کا دن ہوگا، لیکن ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے وہ دن بہت پریشان کن ہوگا، کہ جس دن جو ہے وہ ہر چیز ہمارے سامنے آ جائے گی، ہمارے اعمال ہمارے سامنے آ جائیں گے، جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہ سب کچھ جو ہے اس کی جزا اور سزا ملے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عرصہ محشر میں وجہ درگزر، ہماری بخشش کروانے والے، ہماری شفاعت کروانے والے حشر کے میدان میں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معاف کروانے والے آپ ہی ہوں گے، اور ہمارا کوئی نہیں ہوگا اس دن، جس دن ہر چیز جو ہے، ہر شخص جو ہے وہ کیا ہوگا، پریشان ہوگا، اور بہت سخت دن اس کا جو ہے قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، اس کا بھی حوالہ آپ تھوڑا سا دے سکتے ہیں کہ کیا کیا اس میں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، قیامت کے دن کی جو ہیں وہ کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور کس طرح سے وہ دن جو ہے وہ مشکل ہوگا، پہاڑ دنکی ہوئی روئی کی مانند جو ہے وہ اٹھ جائیں گے، زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، حشر کا میدان لگے گا، یعنی یہ سارا نقشہ جو ہے یہ بتایا گیا ہے قرآن پاک میں۔ تو ماہر القادری جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایک شعر میں، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، یعنی وہ ہمارے لیے جو ہے وہ رحمت کا سبب جو ہے وہ بنتے رہے۔ امیر منائی کیا کہتے ہیں، بحر سخاوت کان مروت، آیا رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحر سخاوت کان مروت، آیا رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم، دوسرا مصرع ہے، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ جو ہے تمام جو ہیں ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اب ہم نیکسٹ شعر کی طرف آتے ہیں۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ رونما ظاہر ہونا، راہ زیست کہتے ہیں زندگی کو، زندگی کی راہ میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کی راہ میں منزل کا چاند کب نظر آئے گا اور یہ اندھیروں کا سفر کب ختم ہوگا۔ ان دو جو ہے وہ اگلے جو ہیں وہ 3 اشعار میں وہ جو ہیں وہ ایک التجا کر رہے ہیں، یعنی کب ہوگی حالات کی جو ہے وہ شب حالات کی ہوگی سحر، طائب کی حال زار پر ایک نظر جو ہے وہ ڈالیے۔ ان تینوں اشعار میں وہ ایک التجا کا انداز ہے۔ پہلے جو ہے وہ ان کی صفات کا ذکر ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دعائیہ انداز ہے کہ کب رونما ہوگا، کب جو ہے وہ ایک امید ہے اور ایک آس اور ایک جو ہے وہ التجا ان اشعار میں بیان کی ہوئی ہے کہ ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر، یعنی یہ جو اندھیرے چھا چکے ہیں امت مسلمہ پر، ان کا جو ہے وہ سفر کب ختم ہوگا، کب روشنی ہوگی، کب زندگی جو ہے وہ کیا ہوگی، اپنی جو ہے وہ رائے راست پہ آئے گی، کب مسلمانوں کو پھر سے جو ہے وہ عروج ملے گا، کب مسلمان پھر سے جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا وقار اسی طرح سے بحال کریں گے جس طرح ان کے آباء و اجداد تھے، وہ صفات، وہ خوبیاں، وہ تمام چیزیں کب ان میں جو ہے وہ پیدا ہوں گی۔ باقی انشاءاللہ ہم سیکنڈ ایئر نیکسٹ پیریڈ میں جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔